جانتے ہو تہجد کے ستارے کیا ہوتے ہیں؟ جن گھروں میں نماز تہجد پڑھی جاتی ہے وہاں کیا ہوتا ہے؟ اور جو تہجد پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ اور جب رات کے تیسرے پہر تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے تو عرش والوں کو فرش پر کیا دکھائی دیتا ہے؟ فرشتوں کو زمین پر کیا نظر آتا ہے؟ فرشتوں کو بھی زمین پر چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اور آسمان کو چمکتے ہوئے ستاروں سے سجا دیا، اور اب جب ہم زمین سے مشاہدہ کرتے ہیں، آسمان کا نظارہ کرتے ہیں تو یہ چمکتے ہوئے ستارے کتنے خوبصورت نظر آتے ہیں، اور ہم انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب ملائکہ، وہ بھی زمین پر کچھ چمکتے ہوئے ستارے دیکھتے ہیں۔ جانتے ہو کون ہیں یہ ستارے؟ یہ ستارے وہ گھر ہیں جن گھروں میں قیام اللیل یعنی نماز تہجد پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز تہجد پڑھنے والوں کو اس طرح عزت دیتے ہیں جس طرح رات کے اندھیرے میں رہتے ہوئے بھی ستارے رات کو چمکتے ہیں۔ مومن نماز تو زمین پر پڑھتا ہے لیکن اس کی خوشی آسمان پر دیکھی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرض نمازوں کے بعد سب سے محبوب نماز نماز تہجد تھی۔ تہجد قرب الہی کا حسین ذریعہ ہے۔ جب کوئی شخص اس وقت جب سب لوگ سو رہے ہوں اپنی میٹھی نیند سے اٹھ کر اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز تہجد کے لیے حاضر ہوتا ہے، اور اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کی تھوڑی نیند کی وجہ سے سینے سے ٹکرا رہی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا، میرے اس بندے نے جو کچھ مجھ سے مانگا میں نے اس کو عطا کیا۔ جان لو تہجد کے سجدے ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتے، اور جس کو نصیب ہو جائیں پھر اس کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان آدمی کے سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت 3 گرہ لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ پر یہ افسون پھونک دیتا ہے کہ سو جا، ابھی رات بہت باقی ہے۔ پھر اگر کوئی بیدار ہو کر اللہ کو یاد کرنے لگا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر نماز فرض یا نفل پڑھے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ اس طرح صبح کے وقت آدمی چاقو چوبند خوش مزاج رہتا ہے۔ تہجد کو لازمی اپنا لیں، رات کے پہر اللہ پاک سے اٹھ کر چپکے سے سرگوشیاں کریں۔ اللہ تعالیٰ سب سے بہترین دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس وقت ملاقات کریں جب وہ خود آپ کے قریب آ کر پکار رہا ہو کہ ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں۔ جب اللہ تعالیٰ ہے کوئی کی صدا لگائے تو کہہ دو، میں ہوں نا اے میرے پاک پروردگار تیرا گناہ گار بندہ، روز روز تیرے در پہ اپنا خالی دامن لانے والا اور تیری رحمت سمیٹ کر لے جانے والا۔ صرف تو ہی تو میرا رب ہے، تیرے پاس نہیں آؤں گا تو کدھر جاؤں گا؟ مجھ پہ اپنی خاص نگاہ کرم فرما دے میرے رب، مجھے اپنی محبت سے نواز دے اے میرے پاک پروردگار۔ میں بکھر رہا ہوں، مجھے سمیٹ لے، میرے آنسوؤں کو، دل کو، محبت کو اپنے لیے خالص کر دے۔ یقین جانو تم ایک قطرے کی طلب کرتے ہو تو وہ پورا سمندر لا کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ کتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کو تہجد پڑھنے والوں سے۔ وہ 7 آسمانوں کے پار بھی اپنے بندے کی بات سن سکتا ہے، اپنے بندے کی خاموشی کو بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے۔ کتنی محبت ہے نا اس پاک پروردگار کو۔ تم اپنا بستر چھوڑ کر جائے نماز تک چند قدم چل کر جاتے ہو
اور وہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اپنے بندے کی دعائیں سننے کے لیے، اپنے بندے کا درد سننے کے لیے، اپنے بندے پر رحمتیں برسانے کے لیے آتا ہے۔ وہ روشنیوں کا رب رات کے اندھیروں میں اپنے بندے سے ملنے آتا ہے کہ میرا بندہ جو دن کے اجالوں میں مجھے اپنا درد نہیں سنا پا رہا، اس کا درد میں رات کی تاریکی میں سنوں۔ جو آنسو میرا بندہ دنیا والوں کے سامنے نہیں بہا سکتا، وہ رات کی تاریکی میں میرے سامنے جی بھر کے رو لے، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا پردہ بھی رکھتا ہے، سنتا بھی ہے اور دعائیں بھی قبول کرتا ہے، پھر انہی آنسوؤں کو شفا بنا دیتا ہے اور اپنی آغوش محبت میں چھپا لیتا ہے اور فرماتا ہے میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ دعا ہے پاک پروردگار سے کہ وہ اپنی شان کریمی کے صدقے ہر اشک بار آنکھ کو قبولیت کے نظارے دیکھنا نصیب فرمائے، ہر خالی جھولی کو خوشیوں سے بھر دے اور ہر بے قرار دل کو قرار عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔